کہ پی ڈی ایم ایک غیر فطری اتحاد ہے. یہ کوئی دیر پا اتحاد مجھے دکھائی نہیں دیتا. وقتی طور پر کچھ مصلحتوں کے تحت یہ یکجا ہیں، یہ بکھر جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. پہلے یہ متفق ہوئے کہ ہم سب ان اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعفوں پر ان میں یکسوئی نہیں رہی. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سب متفق ہوئے ایک 31 جنوری کو ایک لانگ مارچ کے اعلان پر، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے. اب عدم اعتماد کی تحریک جو وہ لانا چاہتے ہیں، یہ ایک آئینی ایک شک موجود ہے. تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم شکست دیں گے. آئینی طریقے سے، پارلیمانی انداز میں، سیاسی انداز میں ہم اس کا سامنا بھی کریں گے اور اس کو شکست دیں گے. اب اس سے ایک چیز واضح ہو گئی، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے. وزیر اعظم ہیں تو آپ ان کے خلاف لانا چاہتے ہیں نا. تو یہ آج یہ کہنا بند کر دیجئے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان کی عوام نے انہیں الیکٹ کیا ہے. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سوچ میں اور جے یو آئی کے اندر جو تفریق دکھائی دے رہی ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے. شیرازہ بکھر رہا ہے. شاہ صاحب، آج عوام جن مشکلات سے دوچار ہے، آپ کی حکومت کو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا سوچ رہی ہے، کیا اقدامات؟ دیکھیے، اس وقت ہمارا ایک جو چیلنج ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے، اور اس کا ہم سامنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ایک نمبر 2، جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے، یہ معاہدہ کس نے کیا تھا، ان کو انگیج کس نے کیا تھا، وہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی تھی، اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا. معاہدہ کرنے میں یا منسوخ کرنے میں ہمیں تو یہ سب چیزیں ورثے میں ملی ہیں. اب ایک چیز سامنے آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں، اور آپ نے اس کو اتنا اٹھایا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور ایک انویسٹیگیشن ایک کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے سفارشات کی ہیں، تو وزیر اعظم نے کہا اس کو پورا اس کی چھان بین ہو جائے، انویسٹیگیشن ہو جائے. اپوزیشن کو نکتہ چینی کی بجائے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، اور اگر ان کا دامن صاف ہے تو انہیں گھبرانا کسی شخصیت سے نہیں چاہیے. اچھا، یو این نے جو ہے وہ نئی جاری کی ہے کہ جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں، جو اسٹاف ہے، وہ پاکستان کی کسی بھی ایئر لائن پہ سفر نہ کرے. تو دیکھیے، اس وقت کیونکہ ہمارے کچھ مسئلہ چل رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ چل رہا ہے، وہ پائلٹس کے لائسنسز کا، جیسے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا تو وہ بحال ہو جائے گا. وقتی طور پہ یہ کیا ہے، یہ مستقل نہیں ہے، وقتی طور پہ یقیناً ہوا ہے. ہمیں اس کا افسوس بھی ہے، ہمیں تکلیف بھی ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ قباحتیں موجود تھیں کہ کچھ لوگوں کے اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں، اور اس کی وجہ سے ہماری ایئر لائن کو بھی اور ہمارے جینوئن پائلٹس کو بھی دقت کا سامنا ہوا. انشاءاللہ یہ وقتی ہے، اس پر بھی غلبہ پا لیا جائے گا. ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں، جس پر کہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کو کچھ اعتراضات ہیں. بالکل نہیں، ہم نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو کسی دوست ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائے، ہرگز نہیں. ترکی نے اور پاکستان نے آذربائیجان کی حمایت کی ہے اور کھل کے حمایت کی ہے، اور آذربائیجان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ان کے علاقے جو کہ زیر قبضہ تھے، جو آکیپائڈ تھے، اور اس پر واضح اقوام متحدہ کی اور OIC کے ریزولوشنز موجود ہیں، تو پاکستان نے ان ریزولوشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آذربائیجان کا ساتھ نبھایا ہے. اور آج وہاں جو کامیابی ہوئی ہے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے خراج تحسین پیش کیا یہاں اسلام آباد آ کر، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کامیابی حاصل کی، جب ہمیں فتح ہوئی، تو سڑکوں پہ ہمیں عوام کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے دکھائی دیے. کون سے 3 جھنڈے؟ آذربائیجان کا جھنڈا، جو وہ لوگوں کا اعتراف تھا، پاکستانی قوم کو خراج تحسین تھا
تو وہ خراج تحسین پیش وہ کر رہے تھے, کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے جس سے کسی برادر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے. جی بھائی جان, پاک امریکہ تعلقات کے والد صاحب کے دور حکومت میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں پرائم منسٹر کا جی بھائی جان, پاک امریکہ تعلقات کے والد صاحب کے دور حکومت میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں پرائم منسٹر کا دورہ بڑی باڈی لینگویج ان سے گفتگو تعلقات میں بہتری آئی تھی. آپ کیا دیکھتے ہیں سر نئے صدر کے آنے سے پاک امریکہ تعلقات سے کیا توقعات؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے, منتخب حکومت ہے, جو بھی حکومت منتخب ہو کر آئی ہے اس کے ساتھ روابط, ان کے ساتھ گفتگو, ان کے ساتھ نشست کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے, اور ہم انشاءاللہ ہم کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اور جس ہمارے جو پالیسی کے خد و خال ہیں, جو میں نے اپنے خط کے ذریعے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو لکھ کے بھیجے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی موجودہ سوچ اور ہماری بہت سی پالیسیز میں مطابقت ہے. میرا ایک مختصر سا ان کو ایک پیغام ہے کہ جب یہ ایڈمنسٹریشن ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ماضی کی ایڈمنسٹریشن تھی آج سے 4 سال پہلے, جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور آج 4 سال بیت گئے, ان 4 سالوں میں دنیا بدلی ہے, ان 4 سالوں میں خطہ بدلا ہے, ان 4 سالوں میں پاکستان بدلا ہے, اور اس بدلے ہوئے پاکستان کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنا ہے. اور آج وہ دیکھیں گے ہندوستان بدلا ہے. آج کیا وہ ہندوستان ہے؟ وہ سیکولر انڈیا, وہ شائننگ انڈیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں. آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سیکولر نہیں ہے, یہ تو ہندوتوا کی ایک نئی شکل جو ہے, آر ایس ایس کی سوچ کا ایک نیا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو ان نئے اصولوں پر ایک نیا پاکستان, ایک نئی اپروچ اور نئی ترجیحات کے مطابق ہم انشاءاللہ ان سے انگیج کریں گے. اور ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہم نے, ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہے فرام ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ایک جیو اکنامک پوزیشن. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر پی ڈی ایم کے جلسوں میں واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا, کشمیر فروش کے نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو سیاست ہے نا بھائی جان, وہ تو سیاست ہے. وہ اگر یہ نہ کرے, اب انہوں نے تو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی نکالی ہے. اسرائیل کو منظور کس نے کیا ہے کہ آپ نامنظور کی ریلی نکال رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. کسی نے اسرائیل کو نہ تسلیم کیا ہے نہ ارادہ ہے. فلسطین پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے, واضح پالیسی ہے. تو یہ قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. جس طرح وہ اسرائیل پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور امہ کو مایوس کر رہے ہیں, اسی طرح وہ کشمیر پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو مایوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. کشمیر پر ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے, اور یہ پی ڈی ایم کی قیادت کے ذمہ دار لوگ یہ اپنی سیاست کی خاطر کشمیر کے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں. میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے. چینی کے حوالے سے اور پیٹرول اور ڈفرنٹ کرائسس آئے تھے, مافیا کے حوالے سے آپ نے انکوائری کرائی تھی, لیکن ابھی تک آپ نے کسی ایک مافیا کو بھی سزا نہیں دی. کیا اس سال وہ دوبارہ نہیں ہو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے ان کی نشاندہی کی. یہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں, ان پہ تو ہاتھ کوئی ڈالتا نہیں تھا. یہ تو پہلی حکومت ہے, عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو ان کے سامنے اور گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم قوم کو اسرائیل پر گمراہ کر رہے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلی حکومت ہے جو مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے. مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی واضح ہے.